اس عذاب کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ یہ لوگ قبل ذالک، اس سے پہلے یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں مترفین، بڑی خوشحالی میں رہتے تھے. دنیا میں یہ بڑے عیش و عشرت اور آرام میں تھے، اور اس آرام میں، اس عیش و عشرت میں، اس ناز و نعمت میں، اس اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا جو معاملہ تھا ان کے اوپر دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، اس میں بجائے شکر کرنے کے، بجائے عبادت کرنے کے، بجائے اطاعت کرنے کے، بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ بڑے بڑے گناہوں پر ضد کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں کو دہرا کر کرتے تھے، بار بار کرتے تھے. بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے، کہ اپنے شرک اور کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے. دنیا کی ساری نعمتیں موجود تھیں، دنیا کی ہر نعمت کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ اپنے شرک اور اپنے کفر سے ہٹنے پر تیار نہیں تھے. ان آیتوں کو جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ یہ جن لوگوں کو آج ہم کسی اچھی حالت میں دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو ان سے انسان کی مروبیت ختم ہو جاتی ہے. چند دن کا ہے جو کچھ بھی ہے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کے کفار کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ خوب نعمتیں، ٹیکنالوجی، فیسلٹیز، ایک سے بڑھ کر ایک چیز. بعض مسلمان بھی ان کو دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں کہ ہائے کتنے مزے میں ہیں. یہ اتنے عارضی مزوں پر، اتنے وقتی مزوں پر رال نہیں ٹپکانی چاہیے. اس پر نہیں انسان کو مچلنا چاہیے. اپنے ایمان پر خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو اتنا طاقتور کر دے کہ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اس کے اوپر اللہ پاک عطا فرما دے. تو میں نے ذکر مترف کہتے ہیں نعمتوں کے اندر جو انسان ہو، مالی طور پر خوشحال ہو، مالداری کو کہہ لیں، مالدار تھے یہ، کھاتے پیتے لوگ. یسرون اصرار سے، وکانو، اور یہ یسرون اصرار کرتے ہیں یا ضد کرتے تھے، علی الحنس، حنس کہتے ہیں گناہ کو، حنس العظیم، بڑے گناہوں کے اوپر، بڑے گناہ پر مصر تھے. اس میں یہ سارے گناہ شامل ہیں، کفر ہے، شرک ہے، قسمیں کھا کھا کر یہ کہنا کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں، جو آج کے سارے ایتھیسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، آخرت کی زندگی کے نہ ہونے کے اوپر قسمیں کھانا، یہ سارے بڑے گناہ. اچھا پھر کیا کرتے آگے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا، جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، گوشت ہمارا جھڑ گیا، ہڈیاں رہ گئیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بعث کہتے ہیں پھر سے اٹھنے کو، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں رہ گئے، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اچھا اور ہم بھی نہیں، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے وہ پچھلے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے؟ وہ بھی کیا زندہ ہوں گے؟ تو ان کو اللہ کہتے ہیں، قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، اگلے پچھلے سارے، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، تم سے اگلے بھی، تم سے پچھلے بھی، لمجموعون، اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے مقرر وقت کے اوپر، ایک طے شدہ دن کے، ایک طے شدہ وقت پر، کیونکہ آپ کو پتا قیامت کا دن ہے، وہ بھی طے شدہ ہے. اس دن میں جو حساب کتاب کے لوگوں کا جمع کرنا ہے وہ بھی طے شدہ وقت ہے. تو ایک طے شدہ دن کے طے شدہ وقت کے اوپر اگلے پچھلے سارے جمع کیے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے ان کو بتا دیجیے. ثم انکم، پھر کیا ہوگا، ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو، اے انکار کرنے والے گمراہو، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم ایک انتہائی زہریلے، بد ذائقہ، کڑوے
درخت سے تم کھانا کھاؤ گے جس کا نام زقوم ہوگا. اس زقوم کو ہماری مقامی زبانوں میں مختلف نام لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ایلوے کا درخت ہے, کوئی کہتا ہے یہ کوئی سینڈ کے نام سے کوئی چیز ہے. بہرحال اس کو نام جو بھی آپ دے دیں, اس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ یہ انتہائی کڑوا ہوگا, انتہائی کڑوے کی آخری حد ہوگی. دوسرا یہ انتہائی خاردار ہوگا, کانٹوں والا ہوگا, اور انتہائی بدبودار ہوگا. بدبو, کانٹے اور کڑواہٹ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. جیسے جنت کی نعمتوں کا کوئی ثانی نہیں, اس کا بھی کوئی ثانی نہیں. کہا تم لآکلون من شجر من زقوم, تم ایک بدبودار درخت, پھل کے درخت میں سے کھاؤ گے. شجر درخت میں, زقوم میں. اور پھر کیا کرو گے؟ فمالئون منها البطون. مالئون کا مطلب ہوتا ہے بھرنا. تو پھر تم بھرو گے منہا, اس سے, البطون جمع بطن کی, بطن کہتے ہیں پیٹ کو, اپنے پیٹ بھرو گے اس سے. تمہیں اتنی بھوک لگے گی, جہنم کی بھوک بہت سخت ہوگی, اتنی بھوک سخت ہوگی کہ جو چیز بھی دی جائے گی انسان کھائے گا. جب اس کو, اب دیکھیں نا دنیا میں تو آپ کو جو چیز دی جائے نہیں کھائے انسان, گرم پیالہ دیکھ رہا ہے, کھولتا ہوا پانی, پھر بھی پیاس کی شدت سے جا کے اس کو منہ لگائے گا, اور وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا, اتنا ابل رہا ہوگا, اور اس کے ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوگا کہ جیسے ہی اپنا منہ اس کے قریب کرے گا تو اس کے منہ کا سارے منہ کی جلد اور چمڑا اور یہ سارے چہرے کا گوشت یہ اس پیالے میں گر جائے گا, پگھل کر پیالے میں گر جائے گا. پھر بھی اس کو منہ لگائے گا. جب اس کو زخموں کی, جہنمیوں کے زخموں کی پیپ اور خون دیا جائے گا پینے کے لیے, تو پیے گا یہ اس کو بھوک کی شدت کی وجہ سے. تو کہا کہ اس درخت کے بھی تم اس کی بدبو کی وجہ سے, سڑانت کی وجہ سے, کانٹوں کی وجہ سے انسان رکے گا نہیں, بلکہ اس سے پیٹ بھرے گا. فمالئون, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھر تم اس سے اپنا پیٹ بھرو گے. بطون جمع بطن کی, بطن کہتے ہیں پیٹ کو, اور مالئون کا مطلب ہوتا ہے بھرنا. تم بھرو گے اپنا پیٹ اس سے. اور پھر فشاربون, پھر پیو گے, علیہ من الحمیم, اس پر. اچھا جب یہ کھاؤ گے یہ گندا پھل, تو یہ پیاس لگا دے گا سخت قسم کی. تو جب پیاس, پھر پیو گے اس پر ایک جلتا ہوا, حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو. پھر تم کھولتا ہوا پانی اس کے بعد پیو گے. وہ پانی میں نے کہا کہ جب وہ منہ کے قریب لے کے جائے گا تو منہ کا, چہرے کا سارا گوشت اور چہرے کی ساری جلد وہ اس پیالے میں گر جائے گی, اور پھر بھی اس کو پی جائے گا. اور جیسے ہی پیے گا تو اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے کٹ کر باہر نکل جائیں گی اس پانی کی وجہ سے. وہ پانی جا کر انتڑیوں کو کاٹ دے گا. اچھا یہ کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہوگا نا کہ ایک دفعہ ہوا ختم ہو گیا قصہ. یہ سب کچھ پھر بن جائے گا. پھر چہرہ ایک دفعہ پگھل گیا, انتڑیاں کٹ کے نکل گئیں, دوبارہ چہرہ بن جائے گا, دوبارہ انتڑیاں دے دی جائیں گی, پھر وہ پیالہ پیش کیا جائے گا, اور پھر وہ چیز پیش کی جائے, اور یہ عمل ہوتا رہے گا. اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کافر کے لیے انتہا نہیں ہے اس کی, ساری انفینٹی الی غیر النہایہ, آخر تک لامتناہی طور پر اس کام میں مشغول, یہ چیز یہ کھاتا اور پیتا رہے گا. العیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگنی چاہیے. اور پھر کہا فشاربون شرب الہیم. ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں وہ اونٹ جو آپ کو پتا نا, اونٹ ویسے تو پانی بار بار مانگتا نہیں ہے. وہ اونٹ جو اتنا پیاسا ہو جائے, اتنا پیاسا صحرائی سفر کرنے کی وجہ سے, اور جو اس کے اندر سٹور پانی ہے ختم ہو جائے, اور اس کی پیاس کا یہ عالم ہو جائے کہ جب اس کو پانی دیا جائے تو وہ ایسے چڑھائے جیسے کوئی ٹینکی پانی چڑھاتی ہے, بہت بڑے پائپ والی ٹینکی. فشاربون, تو کہا پہلے کہا فشاربون علیہ من الحمیم, تم پیو گے جلتا ہوا پانی, کھولتا ہوا پانی پیو گے. فوراً انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید انسان نہ پیے, گرم پانی دیکھے گا کھول رہا ہے بہت زیادہ تو منہ ہٹا لے اس سے. کہا نہیں, اللہ نے کہا نہیں, پیو گے. فشاربون, ایسے پیو گے جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے, انتہائی پیاسے اونٹ کی طرح تم غٹ غٹ کر کے وہ پانی پیو گے, کھولتا ہوا پانی جو تمہیں دیا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ھذا نزلہم یوم الدین,
ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان، نزل کہتے ہیں مہمانی کو، یہ ان کی مہمانی ہے، یہ ان کا اکرام ہو رہا ہے جہنم میں یوم الدین، انصاف کے، یہ انصاف ہو رہا ہے، انصاف کے دن۔ یہ کفر دنیا میں معمولی بات نہیں ہے، ہم کفر کو چیز نہیں سمجھتے، کہتے کوئی بات نہیں، پیسے تو ہے نا ان کے پاس، کفر بے شک ہو، یہ کفر کا ہے یوم الدین، انصاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کی، اور بد کردار اور بدعمل مسلمان بیچارے بھی اس میں۔